الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وبشر الذین آمنوا، اور وبشر، واو کا معنی اور، بشر کا معنی خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، عملو، جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک عمل۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتن کی جمع جنات، جنات کا معنی باغات، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، تجری،
بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار یہ نہر کی جمع، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا، کلما جب بھی، رزقوا انہیں رزق دیا جائے گا، منہا اس جنت میں، من ثمراتن ثمرہ پھل، رزقن رزق جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالو تو وہ لوگ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے جو، قالو ھذا الذی وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو، رزقنا من قبل رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا اور دیا جائے گا، بِهِ انہیں، متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے، فِيهَا اس جنت میں، ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں ہوں گی یا پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهُمْ اور وہ لوگ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا کلما رزقوا جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے کوئی پھل، جب بھی ان کو رزق کے طور پر ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے یا پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھی تھی، اس میں حق تعالی شانہ نے عقیدہ رسالت کے اس بات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ قرآن پاک کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے ذریعے ثابت کیا گیا تھا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں یہ معجزے والا کلام عطا کیا گیا ہے۔ اس کے آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس معجزے کا مقابلہ نہ کر سکو اور انکار پر مصر رہو تو فاتقوا النار التی، تو تم بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو وہاں حق تعالی شانہ نے کفار کے انجام کو بھی ضمناً بیان کر دیا۔ آج یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، یہاں پہ حق تعالی شانہ ماننے والوں، قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ایمان والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، آپ خوشخبری سنا دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو ان میں سے کوئی کچھ رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی، تو وہ کہیں گے هذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں روزی کے طور پر دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہاں ایک دوسرے سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا کہ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو اور ان کو جنہوں نے نیک عمل کیا۔ تو عمل صالح اس کام کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو۔ عمل صالح سے مراد ایسا عمل جس کو شریعت اچھا کہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ تعالی کے لیے ہو اور ریا سے پاک ہو۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور ریا سے پاک عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عمل صالح وہ عمل ہے جس میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں۔ نمبر 1 علم، یعنی اس کے بارے میں اس کو علم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2 نیت کی درستگی، اچھا کام کیا جائے غلط ارادے سے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 صبر، اس کام میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر صبر اختیار کرے۔ اور نمبر 4 فرمایا اس میں اخلاص پایا جائے۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بھی کام کے عمل صالح بننے کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 اخلاص۔ اور آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں،
تو जन्नात ये लुगत ये जन्नतुन की जमा है। लुगत में जन्नत उस बाग को कहते हैं जिसमें सायादार दरख्त बहुत ज्यादा हो। ये लुग़वी एतबार से जन्नत ऐसे बाग को कहते हैं जिसमें सायादार दरख्त बहुत ज्यादा हो, जबकि शरीयत की इस्तिलाह में जन्नत एक खास मकाम का नाम है जो आखिरत में हक ताला शानहू इनाम के तौर पर नेक और परहेजगार लोगों को हमेशा के लिए इनायत फरमाएंगे। शरीयत की नजर में जन्नत एक खास मकाम का नाम है जो आखिरत में हक ताला शानहू इनाम के तौर पर नेक और परहेजगार लोगों को हमेशा के लिए इनायत फरमाएंगे। फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। जब भी ईमान वालों को जन्नतियों को जन्नत में रिज़्क़ दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में जब भी रिज़्क़ दिया जाएगा तो वो आपस में कलाम करेंगे कि ये तो वही है जो पहले दिया गया था। इसकी हकीकत क्या होगी? हक ताला शानू फरमा रहे हैं व उतू बिही मुतशाबिहा, वही चीज उन्हें दोबारा नहीं पेश की जाएगी लेकिन मिलती जुलती चीज पेश की जाएगी, जिसके नतीजे में जाहिरी तौर पर वो समझेंगे कि ये तो वही चीज वही चीज मिल गई जो पहले हमने खाई है। उसकी सूरत क्या होगी कि शक्ल सूरत में हो सकता है वो चीज पहली चीज जैसी हो, लेकिन उसका जायका मुख्तलिफ होगा और जो जायका और लज्जत पहले दिन थी, दूसरे दिन उस जायके और लज्जत में इजाफा होगा और उससे अगले वक़्त या दिन में जो दूसरे दिन या दूसरे वक़्त लज्जत थी, जायका था, उसमें और इजाफा कर दिया जाएगा। तो दिन ब दिन उन चीज़ों की जो लज्जत होगी उसमें इजाफा होता रहेगा। जैसे ये मामला हक ताला शानहू जन्नतियों के साथ फरमाएंगे, इसी तरह हक ताला शानहू ने कुफार के बारे में भी कुरान में इरशाद फरमाया है कि कुफार का जो अजाब है उसमें उनके लिए इजाफा होता जाएगा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस तुम चखो, हम अजाब के अलावा किसी चीज में इजाफा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। तो मुशाबहत का एक माना तो ये हुआ कि जो पहले दिन या पहले वक़्त में लज्जत होगी, दूसरे वक़्त या दूसरे दिन में उस लज्जत में जायके में इजाफा हो जाएगा। दूसरा मुशाबहत का ये माना भी हो सकता है कि जन्नत के फल दुनिया के फलों के मुशाबे हों, जन्नत के फल दुनिया के फलों के मुशाबे हों और जन्नती उन फलों को देखकर उन्हें दुनिया के फलों पर क़ियास करें। मगर जो दुनियावी फल का जायका है और जो जन्नती फल का जायका है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पाया जाएगा। मिसाल के तौर पे सेब ले लें कि जन्नती सेब और दुनिया का सेब एक जैसा हो नजर आने में, तो जन्नती उस सेब को देखकर कहेंगे ये तो वो सेब है जो पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, यानी दुनिया में। लेकिन जब उसको चखेगा, खाएगा, तो दुनियावी सेब से उम्दा और अच्छा उसका जायका होगा,
ذائقے میں دنیاوی سیب کی طرح وہ سیب نہ ہوگا۔ اور حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھلوں میں مشابہت کی ایک صورت یہ بیان کی کہ جب نیک لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا کوئی کام کرتے تھے تو انہیں لذت محسوس ہوتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم بعض اوقات جب اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت اچھا کیا ہے، اور اس پر انسان کی طبیعت شاداں و فرحاں ہو جاتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی پر انسان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں انہیں جنتی پھل دیے جائیں گے اور انہیں وہ استعمال کریں گے تو نیکی کرتے وقت انہیں جو لذت ہوتی تھی وہی لذت اس پھل کو کھاتے ہوئے انہیں محسوس ہوگی۔ نیکی کرتے وقت جو لذت انہیں ملی تھی، حاصل ہوئی تھی دنیا میں، جب اس کا انعام اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے تو اس نیکی کی لذت انہیں محسوس ہوگی، تو اس لذت کو محسوس کر کر کہیں گے وہ کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی چیز دی گئی تھی، یعنی یہ لذت اس سے پہلے بھی محسوس کر چکا ہوں۔ کب محسوس کی؟ جب دنیا میں نیکی کی تھی۔ تو آج حق تعالی شانہ نے اس کی عملی صورت انعام کی صورت میں جب عطا کی تو انہیں وہ اپنی یہ نیکی یاد آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان کی طرح ہے، خالی زمین ہے، خالی میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ کلمات سارے کلمات کہنا یا ان میں سے کوئی ایک کلمہ کہنا اس جنت میں درخت لگانے کے مترادف ہے۔ یعنی جب کوئی مومن دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ یعنی تسبیح پڑھتا ہے یا تحمید الحمدللہ کہتا ہے یا تحلیل لا الہ الا اللہ یا تکبیر اللہ اکبر پڑھتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو جو درخت حق تعالی شانہ نے اس کے ذکر کرنے پر لگایا تھا، تو جو درخت حق تعالی شانہ نے اس کے ذکر کرنے پر جنت میں لگایا تھا، تو جب یہ اس کا پھل کھائے گا تو جیسا ذائقہ نیکی کی توفیق پر یا جیسی لذت نیکی کی توفیق پر اس نے محسوس کی تھی، ویسی ہی لذت اور ویسا ہی ذائقہ یہ اس پھل کا، یہ اس درخت کا پھل کھاتے ہوئے محسوس کرے گا، تو کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ تو یہ مختلف تشریحات علماء اکرام نے کی ہیں کہ جب انہیں رزق دیا جائے گا تو ایک دوسرے سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، اس کی کیا کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی یا ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مطہرہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے تطہیر سے، اس کا معنی پاک کی ہوئی چیز، پاک کی ہوئی چیز، صاف کی ہوئی چیز، اور یہاں پر مطہرہ سے مراد وہ ساتھی یا وہ بیویاں ہیں جو جنتیوں کو حق تعالی شانہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اور جو ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہوں گی، جسم و روح کی ہر قسم کی گندگی،
ذہنی گندگی سے وہ دور ہوں گے۔ ظاہر ہے ازواج کا جو معنی ہے اس کو ازواج یہ زوج یا زوجہ دونوں کی جمع ہے، تو اس سے اس کا ایک معنی جوڑا بھی آتا ہے۔ تو اگر بیوی جنت میں جائے گی تو حق تعالی شان اس کو وہاں پہ شوہر عطا فرمائیں گے، اور اگر شوہر جنت میں جائے گا تو حق تعالی شان اس کو وہاں پہ بیوی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جوڑے جوڑے ہوں گے۔ پھر خواتین میں جن کی شادیاں ہوئیں وہ اپنے دنیاوی شوہروں کے ساتھ جنت میں رہیں گی، اور جن خواتین کی شادیاں نہ ہوئیں تو پھر حق تعالی شان ان کے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ فرمائیں گے۔ بہرحال یہ جو دنیاوی بیوی ہوگی اس کو حق تعالی شانہ اپنے شوہر کا جو گھر ہوگا، جو اس کا محل ہوگا، اس کی سربراہ اس دنیاوی عورت کو حق تعالی شانہ مقرر فرمائیں گے۔ اور احادیث میں یہ دنیاوی جو بیوی ہوگی اس کا اور حوروں کا مکالمہ، جو شوہر کو اس کے شوہر کو حوریں ملی ہوں گی ان کا مکالمہ حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی حوریں ہوں گی وہ اس دنیاوی بیوی سے کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، اور کستوری سے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے پیدا کی گئی ہے، اور تم خاکی مخلوق ہو، مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہارا درجہ اور حسن ہم سے زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ دنیاوی عورت جواب دے گی ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور ہم روزے رکھتی تھیں، تو ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ہمیں یہاں پہ یہ مقام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنتی حوریں اور جو ان کی سردار ہوگی ان کے درمیان مکالمہ ہوگا کہ جنتی حوریں کہیں گی ہمیں حق تعالی شانہ نے اتنے پاکیزہ انداز میں اور اتنی اعلیٰ اعلیٰ چیزوں سے پیدا کیا ہے، جبکہ تم مٹی سے بنی ہو، اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے تمہیں مرتبہ اور خوبصورتی ہم سے زیادہ عطا کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جنتی جو دنیاوی عورت ہوگی وہ ان کو جواب دے گی لِصِيَامِنَا وَصَوْمِنَا، کہ یہ ہمارا درجہ اور خوبصورتی حق تعالی شانہ نے ہمارے روزوں اور ہماری نمازوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دین کے ساتھ ساتھ خواتین جو اپنے گھرداری کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرتی ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ انہیں جنت میں جو جنتی حوریں ہوں گی ان کی سرداری عطا کریں گے، صرف اور صرف دینداری کے ساتھ، دینی اعمال کرنے کی وجہ سے، اور اس کے دینی اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملے میں جو مشقت برداشت کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اس کے لیے کپڑے تیار کیے جا رہے ہیں، کھانا تیار کیا جا رہا ہے، صفائی کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات شوہر کے گھر والوں کی خدمت کی جاتی ہے، بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے تکالیف محسوس کی جاتی ہیں، انہیں برداشت کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کے بدلے میں حق تعالی شانہ عورت کو حوروں کا سردار بنائیں گے حق تعالی شانہ، اور ساری کی ساری حوریں اس کے ماتحت جو ہے وہ شوہر کے محل میں کام کر رہی ہوں گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم گھر میں کام کاج کرتے ہیں اور گھرداری کے معاملات چلاتی ہیں، اس سب کا ثواب حق تعالی شانہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے زیادہ حق تعالی شانہ ہمیں ان کاموں پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں حق تعالی شانہ ہمیں
سب کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ فرمایا قرآن پاک میں ایک جگہ پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تم جو چاہو گے جنت میں تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جس چیز کو تم پکارو گے، تم جس چیز کو کہو گے تمہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پھر یہاں پہ حق تعالی شانہ نے جنتی جو نعمتیں ہیں ان کی ایک اور خصوصیت بیان کی۔ وہ خصوصیت کیا بیان کی؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ یہ جنتی ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہمیں کوئی چیز مل جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے جس سے ہم خوش ہوں، تو ہمیں اس کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم سے چھن جائے گی، یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، یا یہ چیز خراب ہو سکتی ہے، اس کا وقت ختم ہو سکتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں قیام دنیا جنت میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے خطرات نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ ساری نعمتیں جنتیوں کے پاس ہمیشہ رہیں گی، اور یہ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے انہیں نکلنے کا یا نکالے جانے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اور اس رضا کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں حق تعالی شانہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔